بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ وجوہ اختلاف کا اندازہ ہوگا تو درجہ اختلاف کو آدمی اپنائے گا۔ ہمارا کسی سے اختلاف کس وجہ سے ہے؟ وجہ اختلاف کا علم ہوگا تو جن سے ہمارا اختلاف ہے ان سے کیسے برتاؤ کیا جائے اس کا اندازہ ہوگا۔ پوری دنیا سے ہمارا اتفاق ہے انسانیت پر۔ ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، سب سے ہمارا اتفاق ہے انسانیت کی بنیاد پر۔ اختلاف ہے توحید، اسلام، شریعت کی بنیاد پر۔ انسانیت کا پورا احترام کیا جائے گا اپنے مذہب کی حفاظت کے ساتھ۔ پوری انسانیت سے اتحاد قائم کرنے کے لیے مذہب کا چھوڑنا ضروری نہیں ہے۔ سب عیسائی بن جائیں، سب مسلمان بن جائیں، سب یہودی بن جائیں، سب ہندو بن جائیں۔ انسانیت سے اختلاف کے ختم کرنے کے لیے مذاہب کا ختم کرنا ضروری نہیں، بلکہ انسانی بنیادوں کو نمایاں کرنا چاہیے۔ ہم سب انسان ہیں، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، ہم سب آدم کی اولاد ہیں، ہم سب ایک وطن کے ہیں، ہم سب ایک علاقے کے ہیں۔ انسانی اخوت ہے، وطنی اخوت ہے، برادران وطن ہیں۔ اس لیے یکسانیت پیدا کرنے کے لیے یہ مطالبہ غلط ہے کہ آپ بھی دیوالی منائیے، آپ بھی ہمارے ساتھ پٹاخے بازی کیجیے، آپ بھی ہمارے ساتھ مورتی پوجا کیجیے، آپ بھی کرسمس ڈے منائیے۔ یکسانیت پیدا نہیں ہوگی، انتشار پیدا ہو جائے گا، کیونکہ ہر آدمی کا تعلق اپنے مذہب سے گہرا ہوتا ہے۔ کچھ فرقے وہ ہیں جو اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، باہر ہے۔ کچھ وہ ہے جو اہل سنت والجماعت کے اندر داخل ہے۔ کچھ فرقے وہ ہیں جو اسلام کے باہر ہے، کچھ فرقے وہ ہیں جو اسلام کے اندر ہے۔ قادیانیت مذہب ہے، فرقہ نہیں ہے، اسلام کے باہر ہے۔ شیعیت 150 فرقے ہیں، ان میں سے اثنا عشری کا فرقہ اسلام کے باہر ہے، اسلام کے مقابل مذہب ہے، فرقہ نہیں ہے، اسکول آف تھاٹ نہیں ہے، ریلیجن ہے۔ اسلام اور کفر کی حدیں بھی اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ اہل سنت والجماعت اور اہل ضلالت کی دونوں کی حدیں بھی اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔
ہمارے بریلوی بھائی ہے، اہل حدیث بھائی ہے، جماعت اسلامی کے بھائی ہے، یہ سب داخل اسلام ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جمہور اہل سنت سے باہر ہے۔ اب ہمیں مسلکی اختلافات کو ہوا نہیں دینا ہے، مسلکی اختلافات کو تازہ نہیں کرنا ہے، مسلکی فرقہ واریت کو عوامی میدان میں چھیڑنا نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنے مسلکی تنازعات کو، مسلکی دلائل کو علمی حلقوں تک محدود رکھنا ہے، خواص کے میدان تک محدود رکھنا ہے۔ اور جو ہمارے وجوہ اتحاد ہے، جو ہمارے وجوہ اشتراک ہیں، جو پہلو ہمیں جوڑنے والے ہیں وہ زیادہ ہیں۔ 95% چیزیں وہ ہیں جو اہل سنت والجماعت امت محمدیہ کو جوڑنے والی ہے۔ بریلوی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، ان سب کو جوڑنے کے لیے قرآن ہے، 5 وقت کی نماز ہے، روزہ زکوٰۃ ہے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ جوڑنے والی چیزیں 95% ہے، توڑنے والے نقطے 5 ہیں، صرف 6 ہیں۔ پھر سے فاتحہ دیا جائے نہ دیا جائے، سلام پڑھا جائے نہ پڑھا جائے، رفع یدین سینے پر ہاتھ باندھا جائے یا ناف کے نیچے، رفع یدین کیا جائے نہ کیا جائے، جوڑنے والے امور زیادہ ہیں، بکھیرنے والے کم ہیں۔ جو بکھیرنے والے ہیں وہ فرض واجب نہیں ہے، رفع یدین کسی کے نزدیک فرض نہیں ہے، فاتحہ دینا کسی کے نزدیک فرض نہیں ہے، سلام پڑھنا ہمارے بریلوی بھائیوں کے نزدیک فرض نہیں ہے، میلاد منانا فرض نہیں ہے۔ تو ایک مستحب چیز کے لیے اختلافات کو ہوا دینا، فرض چیزوں کو نظر انداز کر دینا، فرائض کو نظر انداز کر دینا، کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے۔ اور فروعی مسائل کو اس قدر اہمیت دینا، مسلک کے وجود کو اتنی اہمیت دینا کہ مذہب کی اہمیت باقی نہ رہ جائے، مسلک کے وجود کو اتنی اہمیت دینا کہ مسلمانوں کا وجود اتنی اہمیت نہ رکھتا ہو۔ ملک میں قوانین پاس ہو رہے ہیں، وقف بل پاس ہو رہا ہے، سب کے اوقاف خطرے میں ہیں، شیعہ، سنی، بریلوی، سب کے اوقاف خطرے میں ہیں۔ اب بجائے اوقاف کو بچانے کے فاتحہ، رفع یدین کے مسئلے کو اچھالنا، ترجیحات کا نہ جاننا ہے، اہم مسائل کو نظر انداز کرنا ہے۔ چند واقعات سے بات سمجھ میں آئے گی۔ حسن البنا رحمۃ اللہ علیہ ایک گاؤں میں گئے تو جو 2 جماعتیں تراویح کی ہو رہی تھی، ایک 20 رکعت والی، ایک 8 رکعت والی۔ حسن البنا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لوگوں، اتحاد کا کیا حکم ہے؟ کہا کہ وہ تو فرضوں کا فرض ہے، ام الفرائض ہے۔ کہا تراویح کا کیا حکم ہے؟ سنت مؤکدہ ہے۔
کہا تم نے سنت موقدہ کے لیے اتحاد جیسے ام الفرائض کو چھوڑ دیا۔ حضرت مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کسی کو 8 پڑھنا ہو تو 20 والے کے پیچھے پڑھ لے، چلا جائے۔ اگر قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کہ تجھے 8 پڑھنا چاہیے تھا 20 کیوں پڑھا، تو اللہ سے کہہ دوں گا کہ 8 لے لیجئے، باقی معاف کر دیجئے۔ اور اگر 8 پڑھ کے جاؤں گا، اللہ کہیں گے کہ باقی 12 لے آ، تو کہاں سے لے آؤں گا؟ یہ تو ایک ظریفانہ اور خوش طبعی کے لب و لہجے میں حل کرنے کا طریقہ ہے۔ عدالت میں مقدمہ گیا کہ صاحب یہ فاتحہ دینے کو ضروری سمجھتے ہیں، یہ فاتحہ نہیں دینے کو ضروری سمجھتے ہیں۔ دنگا ہو گیا مسجد میں، پولیس کو انوالو ہونا پڑا۔ تو جج صاحب نے کہا کہ یہ جو وکیل ہے یہ بٹو قشقہ ایسے لگاتا ہے، اور میں جج ہوں، میں ایسا قشقہ لگاتا ہوں، ہم دونوں پیسے کے لیے ایک ہو گئے، رشوت کے لیے ایک ہو گئے، تمہارا قرآن ایک، نبی ایک، تم اپنی قبر آخرت کے لیے ایک نہیں ہو سکتے۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا کہ ایک مسجد میں جھگڑا ہو گیا کہ آمین زور سے بولنا ہے یا آہستہ بولنا ہے۔ تو ایک کمیٹی کو یہ مسئلہ دیا گیا کہ آپ جائزہ لیں، فیصلہ کریں۔ تو کمیٹی نے جائزہ لیا اور یہ کہا کہ صاحب مسلمانوں میں 3 گروپ ہے۔ ایک گروپ ہے جو یہ کہتا ہے آمین بالسر ہونا چاہیے، آہستہ آمین بولنا چاہیے۔ دوسرا گروپ ہے جو یہ کہتا ہے آمین بالجہر ہونا چاہیے، زور سے بولنا چاہیے۔ لیکن تیسرا ایک گروپ ہے، پہلے والا حنفی ہے، دوسرا شافعی ہے، تیسرا ایک گروپ ہے جو نہ آمین بالسر کرنا چاہتا ہے، نہ آمین بالجہر کرنا چاہتا ہے، وہ آمین بالشر کرنا چاہتا ہے۔ اس کو آمین بولنا نہیں ہے، اسے شرارت کرنا ہے۔ وجہ اختلاف کا اندازہ ہونا چاہیے۔ لوگ پوچھتے ہیں آپ فاتحہ نہیں دیتے، ہم نے کہا ابھی فاتحہ دیتے ہیں، ہم سب مل کر سورہ فاتحہ پڑھے اور مرحومین کو بخش دے، پیرانے پیر کو بخش دے۔ آپ سلام نہیں پڑھتے ہیں، ابھی فضائل درود شریف نکالیے، واقعتاً صدق دل سے ہم ابھی 40 درود شریف پڑھ لیں گے۔ سلام سے اختلاف نہیں ہے، فاتحہ ایصال ثواب سے اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف اس بات سے ہے، ہماری سمجھ سے، کہ ایک مستحب کو فرض نہ بنایا جائے، ایک غیر متعین کو متعین نہ کیا جائے، ایک مطلق کو مقید نہ کیا جائے۔ جس عبادت کے اوقات حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں طے کیے، اپنی طرف سے طے نہ کیا جائے۔ ثواب پہنچانے کا شریعت میں کوئی طریقہ طے نہیں ہے۔ جب یاد آ جائے 3 قل پڑھوں میں بخش دوں، سورہ یاسین پڑھوں بخش دوں، قرآن پڑھوں نیت کر لوں اے اللہ اس کا ثواب فلانے کو پہنچا دیجیے، اولیاء کی جماعت کو پہنچا دیجیے۔ ایصال ثواب کا کوئی طریقہ طے نہیں ہے، پڑھنا چاہیے۔ سرفراز صفدر خان صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب راہ سنت المنہاج الواضح پڑھنا چاہیے۔ سرفراز صفدر خان صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب توحید سے متعلق انہوں نے ان واقعات کو نقل کیا اور محاضرات رد رضا خانیت میں ان اسباب کو نقل کیا ہے۔ مفتی امین صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے
کہ جو اسباب کسی عمل کو بدعت بنا دیتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھائی ابو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو بہت دیر سے اولاد ہوئی، بیٹا پیدا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ میں اس خوشی میں اونٹ ذبح کروں گا بطور عقیقے کے. امی جان نے فرمایا سنت پر عمل کرو. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کی پیدائش پر 2 بکرے، بیٹی کی پیدائش پر 1 بکرا، یہی سنت ہے. اللہ کی رضا اسی سے ملے گی آپ کو، اونٹ ذبح کرنے سے نہیں. تو کیا گوشت کھلانا بدعت ہے؟ گوشت کھلانا نیکی نہیں ہے؟ کیوں امی جان منع کر رہی ہے؟ ترمذی شریف کا واقعہ ہے، ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی مجلس میں ایک شخص نے چھینکا اور یہ کہا الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. تو ان صحابی رضی اللہ عنہ نے ٹوکا کہ آپ صرف الحمدللہ کہیے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اتنی ہی بات ثابت ہے، الحمدللہ، تحمید ثابت ہے. آپ نے درود شریف کا اضافہ کیوں کر دیا؟ تو کیا درود شریف پڑھنا غلط ہے؟ بے محل ہے، غیر ثابت ہے. اسی طرح اولیاء کرام کو ماننا الگ ہے، اولیاء کرام سے مانگنا الگ ہے. اولیاء کرام کا تقدس، اولیاء کرام کے احسانات، اولیاء اعظام کے حقوق، اولیاء کرام کی تعلیمات، اولیاء کرام کے ملفوظات و مکتوبات امت میں نئی روح پیدا کرنے والے ہیں. لیکن اولیاء کے نام پر چڑھاوے، اولیاء کے نام پر جانور کو ذبح کرنا، اولیاء کے نام پر نیاز منانا، طواف کرنا، یہ سب وہ اعمال ہیں جن سے اولیاء نے منع کیا ہے. عبد القادر جیلانی نے فتوح الغیب میں، غنیت الطالبین میں، یہ کتابیں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہیں. واقعتاً ان کی تصنیف کہنا آسان نہیں ہے، منسوب ضرور ہے. اگر ان کی طرف منسوب ہے تو ان کی تعلیمات اٹھائیے. انہوں نے تو کبھی نہیں کہا وجہ اختلاف کا اندازہ ہو کہ ہمارا ان بھائیوں کے ساتھ کس موضوع پر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے واقعات، میلاد کے واقعات تو بہت بڑی بات ہے. ان کے غلاموں کا تذکرہ برکت کا ذریعہ ہے، ان کی جوتیوں کا تذکرہ رحمت کے اتارنے کا ذریعہ ہے. تو حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے واقعات سے کیسے منع کیا جائے گا؟ لیکن ہم پیدائش کے واقعات 12 ربیع الاول کو ہی سنائیں گے، شربت پلا کر سنائیں گے، کھانا کھلا کر سنائیں گے، اجتماعی طور پر سنائیں گے. کسی انفرادی عمل کو اجتماعی بنا دینا، کسی غیر لازم کو لازم بنا دینا، التزام مالا یلزم، یہ بڑی وجہ ہے کسی عمل کو بدعت بنانے کی. کہ سب آپ لوگ بیٹھیے، فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھیے، جو نہیں پڑھے گا اسے الگ نگاہوں سے دیکھا جائے گا. شریعت تو کھلواڑ ہو جائے گی. سورہ یاسین پڑھنا انفرادی عبادت ہے، ضرور پڑھیے. تربیت کے لیے پڑھایا جاتا ہے مدرسوں میں، تربیت کے لیے پڑھایا جاتا ہے تنظیموں میں، لیکن اس کو لازم قرار دینا، اس کو اسلام کا ایک حصہ بنا دینا، کسی عمل کو اس کے درجے سے آگے بڑھا دینا، یہ اس عمل کو بدعت بنا دیتا ہے.
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول ہے کہ جس قوم میں بدعت آ جاتی ہے تو وہ قوم اس عمل کی سنت سے محروم ہو جاتی ہے۔ بدعت کی خاصیت ہے سنت سے محرومی۔ ہمیں تشدد برتنا نہیں چاہیے۔ ہمیں وہ پہلو سوچنے چاہیے جو نزدیک کرنے والے ہیں۔ ہمیں پڑھنا چاہیے فتاوی رضویہ کو، احمد رضا خان صاحب بریلوی مرحوم کی کتاب کو۔ ہمیں پڑھنا چاہیے انور اللہ فاروقی بانی جامعہ نظامیہ کی سوانح کو پڑھنا چاہیے۔ انہوں نے جس میلاد کی اجازت دی ہے، مروجہ میلاد کا، اس کا ان علماء اور اکابر سے بھی کوئی تعلق نہیں، اسلام سے کوئی تعلق نہیں، انسانیت اور معقولیت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ کون سا عاشق رسول ہے؟ نماز کھڑی ہوئی ہے، ڈی جے کے ساتھ قافلہ جا رہا ہے۔ یہ کون سی محبت کا اظہار ہے کہ سڑکوں کو جام کر دیا جائے، جوان بچیوں کے ذریعے سے نعت خوانی کروائی جائے، زبردستی بستی میں چندہ لیا جائے، دباؤ ڈالا جائے، جلسے میلاد میں تعاون کرنے کے لیے خوشدلی کے بغیر پیسے وصول کیے جائیں؟ اس کا سیرت سے کیا تعلق ہے؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے واقعات سے اس کا کیا تعلق ہے؟ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ پوری انسانیت کو انسانیت کی بنیاد پر، امت کے سارے فرقوں کو امت محمدیہ ہونے کی بنیاد پر ضرور جوڑا جانا چاہیے، اپنے مذاہب اور مسالک کے اختلاف کو باقی رکھتے ہوئے۔ مسلکوں کے اختلاف پر گفتگو کی جگہ عوامی میدان نہیں ہے، خواص کی مجلسیں ہیں۔ اپنے اختلاف کو باقی رکھتے ہوئے عالمی مسائل، ملکی مسائل، ملی مسائل، انسانی مسائل پر ایک دوسرے کے تعاون سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ علماء دیوبند نے اپنے مسلک کی حفاظت، اپنے مسلک کا دفاع، دعوت مذہب کی دی جاتی ہے، مسلک کی نہیں دی جاتی ہے۔ دعوت مذہب کی دی جاتی ہے، مسلک کی نہیں جاتی۔ تاریخ میں کبھی یہ دعوت نہیں چلائی گئی کہ حنفی بن جائیے، تاریخ میں کبھی یہ دعوت نہیں چلائی گئی کہ آپ مالکی بن جائیے، آپ مسلمان ہو جائیے، اور آپ کے علاقے میں جو فقہی مسلک رائج ہو اس پر آپ عمل کر لیجئے۔ آپ افریقہ میں مالکی بن جائیے، آپ سعودیہ میں حنبلی بن جائیے، آپ یمن میں شافعی بن جائیے، آپ رشیا میں ہے حنفی بن جائیے، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں ہے حنفی بن جائیے، آپ کو اسی مسلک پر عمل کرنے میں سہولت ہے۔ مسلک کی دعوت نہیں دی جاتی ہے، مسلک کا دفاع کیا جاتا ہے۔ جب دوسرے لوگ فتنہ پردازی کرتے ہیں اور دوسرے لوگ ہمارے مسلک پر کیچڑ اچھالتے ہیں تو حدود میں رہ کر اپنے مسلک کا دفاع کیا جانا چاہیے۔ تسلب الگ ہے، تعصب الگ ہے۔ آپ کو المعتصر من اعلاء السنن اسی لیے پڑھائی جاتی ہے تاکہ مسلک میں تسلب ہو کہ ہم امام صاحب خطبہ شروع کر دیں تو تحیت المسجد کے پڑھنے سے کیوں روک رہے ہیں؟ دلیل موجود ہے۔ فجر کی 2 رکعت سنتیں قاعدہ ملنے کی امید ہو تب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جماعت کے دوران بھی صحابہ کے ایک طبقے کا عمل موجود ہے۔ مغرب کی اذان کے بعد
مغرب کی جماعت سے پہلے 2 رکعت تحیت المسجد ہمارے پاس نہیں ہے، اس کی دلیل ہے۔ ان سارے مسائل میں تصلب ہو، تعصب نہ ہو۔ اپنے دلائل پر بھرپور اطمینان ہو، اعتماد ہو، وجوہ استنباط پر، وجوہ استخراج پر مکمل واقفیت ہو۔ علاقوں میں جانا ہوتا ہے تو ان مسائل کو اس انداز میں، جس انداز میں حل کرنے کے لیے کہا گیا، غلط فہمیاں پھیلانے والے پھیلاتے رہتے ہیں، گستاخ رسول کہا جاتا ہے، عبارتوں کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے۔ قریبی زمانے میں تو ایک انسائکلوپیڈیا ایک عالم دین نے تیار کر دیا، عبارات اکابر، جن عبارتوں کو سیاق و سباق سے کاٹ کر تہمت لگائی جاتی ہے کہ یہ گستاخ رسول ہے۔ وسیلہ پکڑنے کا کیا مطلب ہے آپ کے ذہن میں؟ وسیلہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ نہیں لوں گا تو میری دعا ہی قبول نہیں ہوگی۔ ایسے وسیلے کی آپ کو اجازت نہیں دی جاتی۔ توسل کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، یہ اللہ کے نبی، یہ صحابی، یہ ولی کا عمل آپ کے یہاں مقبول تھا، اس کی ذات کے طفیل کا مطلب بھی یہی ہے کہ اس کے عمل کے طفیل میں میری دعا کو قبول فرما۔ جیسے غار میں بند ہو جانے والے 3 آدمیوں نے اپنے عمل کو لے کر وسیلہ پکڑا۔ توسل بالاعمال ہی اصل مقصود ہے، توسل بالاشخاص کے ذریعے سے۔ اگر کسی ولی کا وسیلہ لیا جا رہا ہے تو ولی کے گوشت پوست کا وسیلہ نہیں لیا جا رہا ہے، ولی کے عمل ہی کا وسیلہ لیا جا رہا ہے۔ اگر انتشار ہوتا ہے تو وسیلے کا لفظ نہیں بولیں گے، یہ فرعی مسئلہ ہے، فرعی مسئلے کو اچھالا نہ جائے۔ آپ میرے بریلوی بھائی ہیں، آپ میرے اہل حدیث بھائی ہیں، آپ میرے جماعت اسلامی کے بھائی ہیں، آپ میرے کسی اور اہل سنت والجماعت میں داخل شکیلی نہیں، فیاضی نہیں، دوسرے فرقے نہیں، جو اسلام سے باہر ہے، جو داخل اہل سنت والجماعت ہیں۔ ہم ان موضوعات پر محنت کریں گے جو امت کو جوڑنے والے ہیں۔ سود کا خاتمہ ہر ایک کے نزدیک ضروری، ماں باپ کے حقوق ہر ایک کے نزدیک ضروری، شادیوں کی ناجائز رسومات کا خاتمہ ہر ایک کے نزدیک ضروری، ارتداد کی روک تھام سب کے نزدیک ضروری، نوجوانوں کی آوارگی بے راہ روی کا خاتمہ ہر ایک کے نزدیک ضروری۔ کیوں نہ ہم اپنی صلاحیتیں ان مشترکہ ضروریات پر صرف کریں۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، قرآن نے اس طور پر اتحاد کی دعوت دی ہے۔ پرسنل بورڈ ہمارے اکابر نے قائم کیا، شیعیت کو لیا، مہدویت کو لیا، جتنے فرقوں کو حکومت مسلمان سمجھتی ہے ان سب فرقوں کو لے لیا، اختلافات اپنی جگہ پر، مشترکہ مسائل میں دشمن سے مقابلے کے لیے ایک پلیٹ فارم۔ سچی بات وہی ہے جو حضرت مولانا سجاد صاحب فرماتے ہیں کہ جب صلاحیتیں فرعی مسائل پر لگ جاتی ہیں، جب صلاحیتیں داخلی اختلافات پر لگ جاتی ہے تو کفریہ طاقتوں سے مقابلے کے لیے انرجی نہیں رہتی ہے، طاغوتی طاقتوں سے مقابلے کے لیے وقت اور مال نہیں ہوتا ہے۔ جتنا جوش فاتحہ کے مسئلے پر آتا ہے، جتنا جوش رفع دین کے مسئلے پر آتا ہے، اتنا جوش کسی کے قادیانی بننے پر کیوں نہیں آتا، کسی کے عیسائی بننے پر کیوں نہیں آتا، کسی بہن کے مرتد ہونے پر کیوں نہیں آتا۔
یہ اختلاف کے اقسام، یہ اختلاف کے آداب، یہ اختلاف کے حدود اللہ تبارک و تعالی علم صحیح عمل مقبول کی دولت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔